محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق کہنے والے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو امین ماننے والے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے جھگڑوں میں فیصل ماننے والے کس وجہ سے مخالف ہوئے؟ جب میرے محبوب نے ان کے سامنے یہ کہا لا الہ الا اللہ، اس کائنات میں عبادت کے لائق صرف کون ہے؟ یہ لا پہلے کہا، اور کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور کوئی سجدوں کے لائق نہیں، اور کوئی نظر نیاز کے لائق نہیں، اور کوئی بھی پکاروں کے لائق نہیں۔ لا الہ، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی نفع دینے والا نہیں، کوئی نقصان سے بچانے والا نہیں۔ اے کائنات والو، انہم کانوا اذا قیل لہم لا الہ الا اللہ، جب ان کے سامنے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے میری توحید کا اعلان کیا، یستکبرون، پھر وہ تکبر کرنے لگ گئے، ویقولون، اور پھر انہوں نے کہنا شروع کیا اَإِنَّا لَتَارِكُو آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مجنون، کیا ہم اپنے الہوں کو اس شاعر اور دیوانے کی وجہ سے چھوڑ دیں؟ نعوذ باللہ، جو کل تک صادق اور امین کہتے تھے آج شاعر اور مجنون کہنے لگ گئے ہیں۔ وجہ کیا تھی؟ دعوت دی میرے نبی نے لا الہ، یہ دعوت ان کو پسند نہ آئی۔ آج صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے ترانے، صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا ذکر کر کے چپ نہیں ہونا، بلکہ اس مشن کو بھی بیان کرنا ہے جو مشن میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے، اور وہ مشن ہے لا الہ الا اللہ۔ یہی دعوت مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ شاعر کہتا ہے دعوت مصطفیٰ، دعوت مصطفیٰ جس کے سینے میں ہے وہ جہاں بھی رہے مدینے میں ہے، اور دعوت مصطفیٰ جس کے سینے میں نہیں وہ مدینے میں رہ کے بھی مدینے میں نہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو جب تک بندہ تسلیم نہ کرے اس وقت تک صرف نام لینے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ میرے نبی کو پتھر اسی دعوت توحید کی وجہ سے مارے گئے۔ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ نے حکم دیا ڈرا میرے محبوب اپنی برادری والوں کو۔ آپ صفا پہاڑی پر تشریف لے گئے، کپڑا ہلا کر کے سب کو جمع کیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا هل وجدتمونی صادقا او کاذبا، میں نے 40 سال کا عرصہ تمہارے درمیان گزارا ہے، یہ بتاؤ میرے قوم کے لوگوں ان 40 سالوں میں مجھے تم نے کیسا پایا؟ سچا پایا یا جھوٹا پایا؟ سارے جواب میں کہتے ہیں جربنا کا مرارا، ایک بار نہیں ہم نے بار بار تجربہ کیا ہے، ما رأینا فیک الا صدقا، اے محمد تیری زبان سے سچ کے علاوہ ہم نے کبھی کچھ نہیں سنا۔ آپ نے فرمایا اچھا اگر اتنا میری زبان پہ اعتبار ہے قولوا لا الہ الا اللہ، پھر کہہ دو اس کائنات میں عبادت کے لائق صرف کون ہے؟ وہی ذات واحد عبادت کے لائق، زبان اور دل کی شہادت کے لائق، اسی کے ہے فرما اطاعت کے لائق، اسی کی ہے سرکار خدمت کے لائق۔ لگاؤ تو لو اپنی اس سے لگاؤ، جھکاؤ تو سر اس کے آگے جھکاؤ۔ وہ کہتے ہیں ہمارا یہ لات، یہ منات، یہ عزا، یہ حبل، یہ ہم نے کعبہ کے اندر بھی بت رکھے، یہ سارے کچھ نہیں کر سکتے، ایک اللہ ہی سارا کام کرے گا۔ اس بات پہ اختلاف ہوا اور کہنے لگے اجعل الآلہۃ الہا واحدا،
إن هذا لشيء عجاب ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق. کہنے لگے سارے الہوں کو چھوڑ کر ایک اللہ کو عبادت والا بنا لیں، ایک اللہ کے اوپر یقین کر بیٹھیں، یہ بڑی عجیب بات ہے. آج تک ہم نے یہ بات کسی سے نہیں سنی. ہمارے باپ دادا بھی ان کی پکاریں کرتے تھے، بھلا ہم کیسے ان کی پکاروں کو چھوڑے؟ جب انہوں نے اعتراض کیا اللہ نے قرآن نازل کیا. بیان کر دو ٹوک الفاظ میں میرے محبوب. مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت اتخذت بیتا وان اوہن البیوت لبیت العنکبوت. کہہ دے میرے محبوب ان لوگوں کی مثال جو اللہ کو چھوڑ کر غیروں سے مدد مانگتے ہیں، جو اللہ کو چھوڑ کر غیروں کو حاجت روا اور مشکل کشا سمجھتے ہیں، کمثل العنکبوت ان کی مثال مکڑی کی طرح ہے. اتخذت بیتا جیسے مکان کے کونے میں مکڑی ایک جالا بناتی ہے، اتنی مضبوط بلڈنگ پہ یقین نہیں کرتی بلکہ اپنی تھوک سے ایک جالا بنتی ہے اور اس جالے کے اوپر یقین کر کے بیٹھ جاتی ہے. مضبوط بلڈنگ کو پہ اس کو یقین نہیں ہے. اللہ کہتا ہے اتخذت بیتا وان اوہن البیوت لبیت العنکبوت. اوے لوگو سارے گھروں میں بڑا کمزور گھر مکڑی کا ہے. چڑیا کا گھونسلہ بھی چھوٹا ہے، وہ بھی کمزور ہے، اور پرندوں کے گھونسلے بھی چھوٹے ہیں، لیکن سب سے کمزور گھر مکڑی کا ہے جو چھوٹا سا جالا ہے. تیز ہوا چلے تو اڑ جائے، تنکا لگے تو گر جائے. جو رب کو چھوڑ کر غیروں پر یقین رکھتے ہیں، بتا میرے محبوب ان کی مثال تو ایسے ہے جیسے کوئی مضبوط بلڈنگ کو چھوڑ کر جالے کے اوپر یقین کر بیٹھتا ہے. کس طرح کھول کر میرے نبی نے مشن کو بیان کیا، اور اس مشن پہ ان کو اعتراض تھا. سمجھیے بات کو. جھگڑا میرے نبی سے اس مسئلے کی وجہ سے کیا ہے. آج اس مسئلے کو اگر ہم بیان کرنا چھوڑ دیں تو سیرت النبی کا حق ادا نہیں ہوا. میرے نبی کو جس خاطر پتھر لگے ہیں اس کو بیان کرنا کیسے چھوڑیں؟ اور وہ مسئلہ توحید ہے. بولو کون سا مسئلہ ہے؟ اللہ کریم کہتے ہیں یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ. چونکہ قرآن مجید رب کا کلام ہے، میں بات کروں گا نا تو کہوں گا یار فلاں صاحب ناراض نہ ہو. تھوڑا بات کو بندے دیکھ کے اس حساب سے بندہ بات کرتا ہے. رب کریم کو یہ ڈر تو کسی کا ہوا کوئی نہ، رب بات بھی کھول کے کرتے ہیں. اور اللہ نے کہا میرے محبوب تو میرا رسول ہے، جیسے میں نازل کروں تو نے ایسے ہی کھول کے بات کرنی ہے. سنیے 7واں پارے کا آخری صفحہ. یا ایھا الناس، اے لوگوں، ضرب مثل فاستمعوا لہ، ایک مثال بیان کی جاتی ہے، ذرا توجہ سے سننا. یہ مثال میرے نبی پڑھ کے سنا رہے ہیں، ان لوگوں کے سامنے سنا رہے ہیں جو آپ کو پتھر مارتے ہیں. اس وجہ سے مارتے ہیں ہم اپنے معبودوں کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں. کیسے ان کو چھوڑیں؟ ان کے سامنے اللہ کا نبی قرآن کی آیت پڑھ کے سنا رہے ہیں اور فرما رہے ہیں ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ. اللہ کو چھوڑ کر جن کو تم حاجتوں میں پکارتے ہو، جن کو مشکل کشا سمجھتے ہو، جن پر بھروسہ کر کے بیٹھے ہو، لن یخلقوا ذبابا، وہ مل کر کے ایک مکھی بھی ہرگز پیدا نہیں کر سکتے. اللہ نے آگے لفظ بولا وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ، اگرچہ ساری کائنات والے جمع ہو جائیں، جن کی پکاریں کی جاتی ہیں وہ سارے اکٹھے ہو جائیں، سارے مل کر کے بھی ایک مکھی پیدا
بولو نہیں کر سکتے۔ شاعر کہتا ہے پنجابی کا، جے کر پر مکھی دا پھجے توڑے ساری دنیا چا لگے او اویں نہ جڑ سی جویں جڑیا سی اگے۔ اگر اللہ کریم کی بنی ہوئی مکھی کا ایک پر ٹوٹ جائے، ساری کائنات والے مل جائیں، اس ٹوٹے ہوئے پر کو بھی کوئی جوڑ نہیں سکتا، پھر شریک اللہ کا کیسے بن سکتا ہے؟ اللہ کا کوئی شریک، سارے بولو کوئی شریک نہیں۔ یہ ہے سیرت النبی، یہ مشر مصطفیٰ ہے، یہ دعوت مصطفیٰ ہے، یہ پیغام مصطفیٰ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، مکھی بنانا تو دور کی بات ہے، اگر میری بنی ہوئی مکھی ان کے کھانے میں سے کوئی ذرہ لے کر اڑ جائے، لا يستنقذوه منه، سارے مل کر کے اس سے چھڑا نہیں سکتے۔ ضعف الطالب والمطلوب، اے اللہ کے علاوہ غیروں سے مانگنے مانگنے والے بھی کمزور ہیں، جن سے مانگ رہے ہو وہ بھی کمزور ہیں۔ اس سے مانگو جو کمزوریوں سے پاک ہے، اور وہ صرف کون ہے؟ بولو زور سے بولو، صرف اللہ تعالیٰ کی ذات۔ سبحان اللہ۔ ایک بزرگ نے بڑی پیاری بات لکھی ہے، فرماتے ہیں استعانت المخلوق بالمخلوق کا استعانت المسجون بالمسجون۔ اگر مخلوق سے مدد مانگے، اس کی مثال ایسے ہے جیسے ایک قیدی دوسرے قیدی سے رہائی مانگے۔ ایک قیدی خود جیل میں ہے، اس کو کہتا ہے یار کو مہربانی کرنا میری رہائی دی ترتیب بنا، جو خود جیل میں ہے وہ تیری رہائی کی ترتیب کیا بنائے؟ اللہ کہتے ہیں جن پہ خود مشکلیں آئیں، جو بیمار ہو جائیں، جو بوڑھے ہو جائیں، جو فوت ہو جائیں، جن کے اوپر حاجات آئیں، وہ حاجت روا نہیں ہوتے۔ حاجت روا وہ ہوتا ہے جس پہ خود کوئی حاجت۔ آخری بات 21ویں پارے کی آیت سنا کے بات ختم کر دوں، ورنہ اس مسئلے میں آیات تو قطار اندر قطار ہے نا، کیونکہ میرے نبی کی دعوت ہی یہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہی یہی ہے۔ صرف ایک مثال، عرب کے اندر غلاموں کا کلچر بھی تھا، لوگ غلام خریدتے، باندیاں خریدتے، کچھ لوگ ان کے ساتھ حسن سلوک کرتے، عموماً تو لوگ ان کو بہت حقیر سمجھتے، کھانا پینا بھی ایسا ہی۔ اس کی مثال اللہ نے دی ہے۔ اللہ کہتے ہیں ضرب لکم مثلا من انفسکم، اللہ کہتے ہیں میری توحید کا مسئلہ سمجھنا چاہو تو ایک مثال میں اللہ کریم تمہیں دیتا ہوں، اس مثال کے ذریعے تمہیں مسئلہ توحید سمجھ آ جائے گا۔ اللہ کہتے ہیں یہ جو تمہارے غلام ہیں، هل لکم مما ملکت ایمانکم من شرکاء فیما رزقناکم فانتم فیہ سواء تخافونہم کخیفتکم انفسکم۔ اللہ کہتے ہیں بعض لوگ مالدار ہیں، ان کے کچھ غلام اور کچھ نوکر ہیں۔ اللہ کہتے ہیں کبھی تم نے دنیا میں دیکھا کہ بندہ اپنے نوکر کو اپنے برابر کر لے؟ ایک آدمی ہے، اس کی جناب 100 کنال زمین ہے، وہ اپنے غلام بازار سے خرید کے لے آیا، کہتا ہے چل یار 50 کنال اپنے غلام کے نام کرا دوں اور 50 میرے نام رہ جائے، میری 2 کوٹھیاں ہیں، ایک کوٹھی اس کے نام کروا دوں، ایک اپنے نام کروا دیتا ہوں، اور ایک کوٹھی ہے آدھی آدھی کر لیں۔ اللہ کہتے ہو دنیا میں کہیں تم نے دیکھا ہے کہ کوئی آدمی اپنے غلام کو اپنے برابر سمجھے؟ بولو جی، یہ اللہ کریم کا سوال ہے، بولو جواب دو۔ کوئی بندہ ایسا کرتا ہے؟ بہت اچھا ہوگا، اس کو کھانا اچھا دے گا، تنخواہ اچھی دے گا، عید کے موقع پہ کپڑے لے کر دے دے گا، بچوں کا خیال رکھے گا، یہ ساری باتیں ہیں، لیکن اپنے پراپرٹی اور جائیداد میں برابر کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ غلام تو دور کی بات ہے، اپنے پڑوسیوں کو کوئی شریک کرتا ہے بھلا؟ سگے بھائی کو کوئی نہیں شریک کرتا۔ یہ جاؤ عدالتوں کے چکر لگاؤ، لوگ لڑ لڑ کے سگے بھائی آپس میں مر گئے ہیں جائیداد کی خاطر۔ اللہ کہتے ہیں غلام کو کوئی اپنی جائیداد میں شریک نہیں کرتا، اور کتنے احمق ہو کہ یہ ساری کائنات تو میری مخلوق ہے، میں ان کا خالق ہوں۔ وہ جس کو تم شریک نہیں کرتے وہ انسان ہے تمہارے جیسا، تم ایک انسان کو اپنے اختیارات میں شریک نہیں کرتے ہو، بھلا خالق کائنات مخلوق کو اپنے اختیار میں کیسے شریک بنا سکتا ہے؟ اتنی بات تمہیں سمجھ میں نہیں آتی؟ مخلوق اور خالق کا کوئی جوڑ نہیں ہے، یہ سب مخلوق ہیں، وہ خالق ہے،
بھلا مخلوق خالق کی شریک نہیں بن سکتی، قطعاً نہیں بن سکتی۔ میرے بھائیوں، یہ پیغام ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس پیغام کی وجہ سے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارے۔ 24ویں پارے میں ہے اذا ذکر اللہ وحدہ اشمئزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخرہ واذا ذکر الذین من دونہ اذا هم یستبشرون۔ اللہ کہتے ہیں میرے محبوب، جب میری توحید بیان کی جاتی ہے بعض لوگوں کے دل تنگ پڑ جاتے ہیں، وہ شوق سے نہیں سنتے، محبت سے نہیں سنتے، ان کے دل نفرت کرنے لگ جاتے ہیں، نعوذ باللہ۔ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، جب کوئی اور بات کی جائے پھر خوش ہو جاتے ہیں۔ اے ایمان والو، ہم اپنے نبی کو بھی مانتے ہیں اور نبی کے پیغام دعوت توحید کو بھی مانتے ہیں۔ جس طرح ہم اپنے نبی کا ذکر سن کر خوش ہوتے ہیں، ہم اسی طرح اللہ کی توحید کے تذکرے سن کر بھی کیا ہوتے ہیں، بولو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اسی پر خاتمہ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔